اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے ہر امت کو، ہر فرقے کو، بامامہم ان کے نامہ اعمال سمیت۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو وہ لوگ اپنے نامہ اعمال کو خوشی سے پڑھیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور داغے برابر بھی ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ قیامت کے دن کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس دن ہم تمام لوگوں کو، تمام امتوں کو، تمام فرقوں کو ان کے نامہ اعمال کے ساتھ میدان محشر میں بلائیں گے۔ امام کا یہاں پر معنی کتاب ہے، جیسا کہ سورہ یاسین میں ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اس میں امام مبین سے مراد واضح کتاب ہے، اور کتاب کو امام اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی انسان بھولتا ہے یا اس کا اختلاف ہوتا ہے تو وہ کتاب کی طرف ہی رجوع کرتا ہے۔ تو یہاں پر کتاب سے مراد نامہ اعمال ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بلایا جائے گا، اس کے نامہ اعمال بلایا جائے گا اور اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ متعین ہو گیا کہ یہاں پر امام کے معنی کتاب کے ہیں، یعنی نامہ اعمال کے۔ اور بعض دوسرے حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہاں امام سے مراد مقتدا اور پیشوا ہے، یعنی ہر امت کو اور ہر شخص کو اس کے نبی کے ساتھ، جو اس کا امام ہوگا، مقتدا اور پیشوا ہوگا، اس کے ساتھ اس کو بلایا جائے گا۔ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، جن لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوشی سے اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور بعض لوگوں کو بائیں ہاتھ میں، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی اگرچہ وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر دنیا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، یوم آخرت پر ایمان لایا ہے، اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان لایا ہے، تو ان کو نامہ اعمال قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو کفار ہوں گے ان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والے لوگ نہیں تھے تو ان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ان کے لیے خوشی کی بات ہوگی، ان کی کامیابی کا اشارہ ہوگا کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہاں پر کامیاب ہو چکے ہو۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ایک داغے برابر بھی ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ انہوں نے کوئی نیکی کی ہو اور ان کے نامہ اعمال میں نہ لکھی گئی ہو، یا انہوں نے گناہ کیا ہو، گناہ سے دگنا لکھ دیا گیا ہو، یا گناہ کر کے انہوں نے توبہ کی ہو اور ان کے گناہ کو نہ مٹایا گیا ہو، ذرا برابر بھی ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے درمیان میں جو ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فتیل، یعنی اس دھاگے برابر بھی، اتنا تھوڑا سا بھی ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ، اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور سیدھے راستے سے بہت دور پڑا ہوگا۔ اندھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جس طرح اس دنیا میں اس کو ہدایت نہیں ملی، ہدایت سے اس نے منہ پھیر لیا، آنکھیں بند کر لیں، اندھا ہو گیا،
تو وہ آخرت میں کسی صورت بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، وہاں پر بھی وہ اندھا ہی ہوگا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یہاں پر دو واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، یہ لوگ چاہتے تھے کہ آپ کو گمراہ کر دیں، پھسلا دیں، عَنِ الَّذِي، اس چیز سے، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، لتفتری علینا، تاکہ آپ جھوٹ بنا لیں ہم پر، غیرہ، اس وحی کے علاوہ، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو تب یہ لوگ آپ کو دوست بنا لیتے۔ حضرت جبیر بن رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ قریش مکہ کے چند سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ واقعی ہماری طرف بھیجے گئے ہیں تو پھر اپنی مجلس سے ان غریب لوگوں کو ہٹا دیجئے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہم گوارا نہیں کر سکتے، یہ ہماری توہین ہے۔ تو کہنے لگے کہ اگر یہ غریب قسم کے لوگ آپ کے پاس سے اٹھ جائیں تو پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ خیال پیدا ہوا کہ چلو یہ غریب لوگ تو ویسے بھی میرے ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ بعد میں بھی بات ہو سکتی ہے، تو ان کو اٹھا کر میں ان لوگوں کو اپنے پاس بٹھا دیتا ہوں، شاید کہ یہ مسلمان ہو جائیں۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا کہ ہرگز آپ ایسا نہ کریں، بلکہ ان کی باتیں یہ فتنہ ہیں۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، کہ یہ آپ کو پھسلانا چاہتے تھے اس چیز سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو نہ سنبھالے رکھتے، آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ، تو آپ ان کی طرف جھکنے لگتے، شَيْئًا قَلِيلًا، تھوڑا سا، یعنی تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی خیال پیدا ہو گیا تھا کہ اگر میں ان کو اس وقت اپنے پاس بٹھا لوں تو شاید یہ مسلمان ہو جائیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دل میں یہ بات نہیں تھی کہ غریب لوگ میرے پاس کیوں بیٹھتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے باخبر کر دیا کہ یہ لوگ تو ایمان نہیں لائیں گے، یہ صرف فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، سنبھالے نہ رکھتے، تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ خود انبیاء علیہ الصلوۃ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اذا لأذقناک ضعف الحیات، اگر بالفرض آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے تو ہم دنیا میں بھی آپ کو دگنا مزہ چکاتے، وضعف الممات، اور مرنے کے بعد قبر میں یا آخرت میں بھی دگنا مزہ، یعنی دگنا عذاب آپ کو ہوتا۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر آپ نہ پاتے اپنے لیے ہمارے اوپر کوئی مددگار۔ یہ تو ایک واقعہ تھا۔ دوسرے واقعے کی طرف آگے اشارہ ہے، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ آپ کو نکال دیں، آپ کے قدم اکھیڑ دیں زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو وہاں سے نکال دیں، وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت وہ بھی نہ ٹھہرتے آپ کے بعد مگر بہت تھوڑا۔ مطلب یہ ہے آیت کا کہ اگر یہ لوگ آپ کو مکہ سے نکالنا چاہتے تھے تو اگر آپ کو یہ نکال دیتے تو اس کے بعد مکہ میں یہ خود بھی زیادہ عرصہ نہ ٹھہر سکتے۔ اس کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش نے مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، اس میں کفار کو تنبیہ فرمائی کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیں گے تو پھر خود بھی مکہ میں دیر تک چین سے نہ بیٹھ سکیں گے۔ پھر بتلایا کہ قرآن کریم کی یہ وعید بھی کفار مکہ نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے کفار نے نکالا، ہجرت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف،
تو اس کے صرف 1.5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان بدر میں جمع کیا، جہاں ان کے 70 سردار مارے گئے اور ان کی قوت اور جو عزت تھی عارضی طور پر وہ سب کچھ ختم ہو گئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے صرف 1.5 سال کے بعد ان کی ساری شان و شوکت ختم ہو گئی۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ آپ کو نکالنا چاہتے تھے زمین سے، لیکن آپ کے بعد وہ بھی تھوڑا ہی عرصہ رہتے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، یہی سنت اور طریقہ آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے ہیں ان میں چلتا آیا ہے۔ یعنی جس قوم نے بھی رسول کو اس علاقے سے نکالا ہے تو وہ خود بھی وہاں چین سے نہیں رہ سکے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِ اللَّهِ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ ہمارے طریقے کو، ہمارے دستور کو تبدیل ہوتا ہوا نہیں پائیں گے۔ یعنی وہی دستور اب بھی ہے، جس طرح پہلے لوگوں نے انبیاء کو اپنے علاقوں سے نکالا، گھروں سے نکالا، تو وہ لوگ بھی عنقریب اس علاقے کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور کچھ عرصہ ٹھہرے، لیکن وہ بھی سکون سے نہیں ٹھہرے۔ تو یہی طریقہ آج بھی ہوگا کہ جس طرح کفار اگر آپ کو نکالیں گے یا جس طرح بعد میں انہوں نے نکال لیا تو وہ پھر سکون کے ساتھ نہیں وہاں رہ سکے، اور تھوڑے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔